أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس بڑے کمپلیکیٹڈ پیسیجز سے گزر رہے ہیں ابھی، جہاں پہ شادی اور پھر طلاق اور یا پھر سپریشن کسی کی جو خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں بیکاز آف ڈیتھ، تو ان کے جو مسائل ہیں اور اس کے بعد نیا چیپٹر ایک زندگی کا شروع کرنا اور نئی شروعات اور اس کے متعلق آیتیں تھیں جو ہم کور کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں جو آیت کرنی ہے 236 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تو ہم آج بھی وہی ہمارا ہوگا کہ کیونکہ آیتیں ذرا تھوڑی سی کمپلیکس ہیں، پیچیدہ ہیں، تو ہم ان کو آیا با آیا کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جو بات ہے جو آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو بیسک جو روح ہے اس کی طرف پھر اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ چلے میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے ریسیٹیشن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیں آگے ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف آتے ہیں۔ اوکے آئی تھنک کہ تھوڑا سا جو ہے میں ادھر سے شروع کرتی ہوں۔ لا جناح علیکم، ٹھیک ہے، اس تھوڑا سی جو آیت کا حصہ تھا ورڈ بائی ورڈ میننگ میں کٹ آف ہو گیا تھا، میں یہی دیکھ رہی تھی کہ آیت جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، میرے پاس ٹرانسلیشن کہیں اور سے شروع ہو رہی ہے، تو خیر لیکن یہاں پر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو آیت جو ابھی ہے کہ لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم سب پر، لا نہیں، جناح کے گناہ یا کوئی حرج نہیں ہے، علیکم علی
کسی چیز کے اوپر کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ نہیں ہے حرج، نہیں ہے گناہ تم سب پر. اب ہم واپس اس پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر سے آیت اوکے. ان طلقتم النساء کہ نہیں تم پر ہے کوئی گناہ کہ اگر تم طلاق دو تم طلق تم النساء کہ تم عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسہن ما کہ جو کہ لم نہیں تمسہن کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر عورتوں کے ساتھ آپ کوئی نکاح ہو گیا ہے لیکن ان کے ساتھ جو شادی جو ہوئی ہے صحبت نہیں ہوئی ہے میاں بیوی کی آپس میں، کوئی انٹیمیسی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم پر کوئی گناہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح میرے لیے رشتہ نہیں ہے اور میں بجائے اس کے کہ میں زبردستی اس کے اندر کودوں، اور اس وقت وہ طلاق دینے کا کوئی فیصلہ کرتا ہے. اور یہ ایک اسپیسیفک سچویشن جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ تم نے عورتوں کو طلاق دی ما لم تمسوہن کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ان سے ساتھ صحبت نہیں اختیار کی تھی. او تفریضوا لہن فریضہ نہ ان کے لیے تم نے او کیا ہے کہ یا تفریضو کہ فرض کیا ہے مقرر کیا ہے لہن لام جو ہے وہ واسطے ہننا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہوا کہ ان کے لیے فریضہ یعنی کوئی تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا ہے. یعنی ایک اسپیسیفک سچویشن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ طلاق تم دو ایسی خواتین کو کہ جن کے ساتھ تمہاری جو ہے نہ اس طرح کی شادی ہو رہی ہے کہ جس میں مہر بھی نہیں جو ہے مقرر کیا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کر لیں گے بعد میں ڈیسائیڈ کہ کیا مہر کرنا ہے، یہ بھی مطلب ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ کوئی صحبت بھی اختیار نہیں کی ہے اور جو ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر آگے وَمَتِّعُوهُنَّ کہ انہیں خرچ دو and make provision for them. یعنی آپ بولیں کہ اب تو میری جان چھوٹی شکر ہے بھئی میں نے تو مہر وہر کچھ نہیں مقرر کیا تھا میں نکلوں، لیکن کیونکہ ایک ایموشنلی کسی کو انگیج کرنا کوئی طریقے سے جو ہے ایک پورا ایک پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں تم انہیں ایک میک پروویژن فرام دیم. متعوہن ہننا اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کو ایک متاع دو، ایک ان کو پروویژن جو ہے دو. علی الموسع قدرہ اب کس طریقے سے ان کے اوپر علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. اب یہ کہ علی کسی چیز کے اوپر موسعی خوشحال قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، واو جو ہے اور علی اس کے اوپر مقتری تنگ دست قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہو اگین پروناؤن ہو گیا اٹیچ. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ جو خرچہ جو تم دو گے تو کتنا کوئی خرچہ دے، تو اللہ نے کہا کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے خرچہ دے. اگر جو شخص جو طلاق دینے والا ہے وہ بہت خوشحال ہے اور مالدار ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا نا اس کا رزق، تو وہ منہ سے ہی ہے تو قدرہ تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو ہے اس کو کوئی پیمنٹ کرے، جس طرح سے مہر کی پیمنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو کوئی وہ پیمنٹ کرے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ اور مقتر کسے کہتے ہیں کہ جس کے جو تنگ دست ہے. مقتری کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا جو قطرن جو ہوتا ہے دھوئیں کو کہتے ہیں. جیسے کوئی چیز لکڑی جلتی ہے نا یا پھر سمجھیں گے کوئی کھانا پک رہا ہے تو جو کچھ مین جو چیز ہے وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہو اس کو صرف دھواں ہی ملے، یعنی اس کو زیادہ کچھ نصیب نہیں ہوا ہے، وہ تنگ دست ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت اپنی قدر کے مطابق دے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان بہت امیر ہے تو وہ کہے کہ کسی کو فارغ کرو بھائی اس کو جو ہے کچھ ایسی دے دلا کے، یا پھر جو ہے کوئی انسان ہے کہ جس کے پاس کچھ زیادہ نہیں اس سے کوئی بہت بڑی چیز مانگی جائے کہ بھائی تمہیں بھی کچھ جو ہے وہ پیمنٹ کرنی چاہیے بہت بڑی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ جو ہے وہ متاع جو ہے وہ ادا کرے. متاعم بالمعروف متاعم
بالمعروف حقا علی المحسنین. ایک سیکنڈ، آج سارے میس اپ ہو رہے ہیں. اوکے، متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، یعنی متاع دے بالمعروف، دستور کے مطابق اور ڈگنیٹی کے ساتھ. بالمعروف کا کیا مطلب ہوا کہ نہ صرف کہ وہ اس کو معروف طریقے سے، کہ جو ایک ایکسیپٹیبل طریقہ ہے، جو رواج اور جو جیسے جو جس آپ ماحول میں رہتے ہیں یا جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں پہ سوشلی ایکسیپٹیبل طریقہ ہے، اور ڈگنیٹی کے ساتھ حقا علی المحسنین. اب یہ جو بیچ میں جو سینٹنسز جو بیچ میں آتی ہیں، جو فریزز، یہ بڑی غور طلب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حق ہے، لازم ہے کن کے اوپر؟ محسنین کے اوپر. محسنین نیکوکار. ٹھیک ہے، ابھی اس کے اوپر ہم مزید ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، لیکن اگر تم انہیں اگر طلاق دو. لیکن اگر، واو جو ہے، اور ان اگر، طلق تم ان کو طلاق دو. ہننا جو ہے فیمیل جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ ان کو، ان عورتوں کو طلاق دو. من قبلی، بفور، اس سے پہلے. من قبلی ان تمسوہن، کہ اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، ان سے صحبت اختیار کی ہو. یعنی ایک اور یہ سیکنڈ سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسی سچویشن ہے کہ اس میں صحبت اختیار نہیں کی گئی ہے، لیکن کیا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر. واو جو ہے اور قد، یعنی بے شک کہ ہو چکی یہ بات. فرض تم، کہ تم مقرر کر چکے ہو. لہن، لام جو ہے وہ جو ہو گیا حرف جر ہو گیا واسطے، ہننا اٹیچ پروناؤن، اور تم ان کے لیے مقرر کر چکے ہو مہر. یعنی یہ ڈفرینٹ سچویشن کس طریقے سے ہوئی؟ لاسٹ والی سچویشن میں نہ صحبت تھی اور نہ مہر تھا. اس میں کیا ہے کہ اس میں صحبت نہیں اختیار کی گئی، انٹیمیسی نہیں ہے، لیکن ایک مہر جو ہے وہ جو تھا وہ مقرر کر دیا گیا تھا. تو اب کیا ہے؟ تو کہ وہ کوئی یہ شادی ختم ہونے کو جا رہی ہے، تو کیا یہ عورت وہ بولی نہیں بھائی، آپ کو تو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں تو کسی کی منگنی ہو جائے اور منگنی ٹوٹ جائے تو لوگ بڑا امبیرس فیل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غلط فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے کوئی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے، لیکن غلط فیصلے سے جو ہے وہ بچ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن بہرحال جب ایسی سچویشن آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ مہر جو ہے، اب وہ کوئی بولے کہ نہیں یہ پورا کا پورا مہر جو ہے مجھے عطا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اگر ایسی سچویشن آئی ہے تو تم کو آدھا جو ہے اس کا دینا چاہیے. فریدتاً فنصف ما فرضتم، کہ جو آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا وہ تم دو. الا، ایکسیپٹ، اب اس میں ایک استثناء بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہی ہو بات کہ سیکنڈ سچویشن میں مہر مقرر کر دیا گیا تھا، تو کیا وہ پورا مہر دیں کہ طلاق ہو گئی؟ نہیں، ہاف جو ہے جو مہر تھا اس کے آدھا جو ہے وہ میاں کو دے دینا چاہیے، اپنی ایکس وائف کو. ٹھیک ہے، الا، لیکن ایکسیپٹ دس، یعفونا، کہ وہ معاف کر دیں، کہ عورتیں جو ہیں وہ معاف کر دیں. یعنی بیوی بولے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونکہ ہماری اب کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر معاف کر دے، یعفو معاف کر دے، الذی وہ جو کہ بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں جو ہے نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ ہے، یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے محاورتاً کی جا رہی ہے کہ وہ معاف کر دے. بید ہی، بی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، ید جو ہے ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ہی جو اینڈ میں ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ. یعنی کیا بات کی جا رہی ہے کہ یا تو یہ کہ کس صورت میں وہ معاف ہو سکتا ہے، یا تو عورت بولے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تمہارے پیسوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے اب یہ ہماری رشتہ ختم ہو گیا تو مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے. لیکن دوسری سچویشن یہ ہے کہ یعفو الذی بیدہ النکاح، کہ جو ہسبینڈ ہے
وہ کہے کہ میں پورا کا پورا ہی پیسے جو ہے پورا کا پورا مہر تمہیں دیتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پتہ چلا کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نا کہ وہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جو تھی ایک طرح سے گرہ تھی نکاح کی، اور اس نے اب یہ گرہ جو ہے وہ کھول دی. اب نکاح جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کی بڑائی پن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے وہ اگر اس کے اندر بڑائی ہے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم پورے نکاح پورے مہر کی جو ہے وہ رقم لو. ٹھیک ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور اگر تم معاف کر دو، یہ دونوں کے لیے ہو گئی نا بات کہ چاہے وہ عورت معاف کرے چاہے وہ مرد کا اتنا بڑا دل ہو. وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، you let it go, you forego، اقربو تو وہ زیادہ قریب تر ہوگا، اقربو قریب سے زیادہ قریب ہوگا، للتقوی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تقوی پرہیزگاری رائچسنس سے زیادہ قریب ہوگا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو احسان کو جو باہمی طور پہ جو تم میں موجود ہے. ولا واو اور لام الف لا نہیں، تنسو نسیاں کہتے ہیں نا بھول جانے کو، تو تنسو الفضل یعنی آپس میں جو باہمی احسان ہے تمہاری، جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، جو ایک فضل ہے، ایک جو بڑائی ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں کہ خالی انسان جو ہے انسانیت پہ جو پہنچتا ہے، جس وجہ سے پہنچتا ہے، جو انسانی اس کی اقدار ہیں، ان کو تم مت بھولو جو تمہارے درمیان ہے. بینکم، جو تمہارے باہمی طور پہ آپس میں موجود ہیں. ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو، بصیرون، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کون سی آیت آتی ہے؟ اب ان آیتوں کے بعد جو ہے وہ بالکل ٹاپک جو ہے ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اب نماز کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ کیا ابھی بات ہو رہی تھی اور اب کیا ڈسکشن ہو رہا ہے. حافظو، تم حفاظت کرو، علی الصلوات یعنی نماز کے اوپر. کسی چیز کے اوپر حفاظت کی جاتی ہے تو مطلب بالکل آپ اس کو اس طرح سے حفاظت کر رہے ہیں جیسے ایز اف کہ آپ نے نماز کو ایک احاطہ کیا ہوا ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ اس قدر وہ فوکس میں ہیں آپ کی کہ نماز کوئی ادھر سے ادھر بھی نہ ہو ہر تمام طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا نام دیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. جیسے نماز جو ہے وہ جیسے شہر ہوتے ہیں نا، اور شہر کے باہر وہ لوگ قلعے بناتے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے. آپ کوئی بڑے بڑے کوئی مورچے بنا، یہ انسان جو ہے جو قلعہ جو ہے جس انسان جو بناتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے شیطان سے، وسوسوں سے، اپنے نفس سے، تو یہ قلعہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تم کو نفس کی حفاظت کرنی ہے تو اس قلعے کی حفاظت کرو، اور یہ قلعہ کیا ہے؟ نماز کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلوات، یعنی ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھو، بس نماز پڑھ لی ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو. جس طرح سے کسی چیز کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کی جو ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے پرفیکٹلی. آپ کسی بھی چیز کو، ایک پلانٹ کو بھی کوئی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہوتا ہے تو اس کو پرفیکٹلی کس ٹائم پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر جو ہے کون سی سبزی ڈالنی ہے، کس ٹائم پہ اس کو دم پہ رکھنا ہے، کس ٹائم پہ آنچ دھیمی رکھنی ہے. تو آپ اس کی جو ہوتی ہے نا ٹوٹلی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے فارمر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ نماز کی جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے. تو پہلے ایک جنرل بات کی گئی اور پھر ایک اسپیسیفک بات کی گئی. ٹھیک ہے. اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ. قومو، قاما کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. ٹھیک ہے. قیام اللیل کہتے ہیں آپ، رائٹ. تو قومو کہ تم سب کھڑے ہو جاؤ، للہ واسطے اللہ کے. لام جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، واسطے اللہ کے.
قانتین، یہ کھڑے ہونے کی جو ہے آپ کی جسے کہتے ہیں جو عربی میں حال کہ جو جسے کہتے ہیں کہ آپ کی مستقل جو سچویشن ہے کہ آپ کس طریقے سے اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے کہ انتہائی اطاعت کے ساتھ، اطاعت گزاری کے ساتھ، قانتین کہ قوموا للہ قانتین. فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر ایسی سچویشن آئے کہ تم پہ کوئی خوف طاری ہو، جیسے کوئی جنگ میں یا کوئی اور ایسی کوئی آفت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی نماز کا ہی ابھی حکم جلا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے انسان کو ایک اطمینان چاہیے، ایک سکون چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایسی صورتحال سے گزرو کہ کوئی تم پر خوف مسلط کر دیا جائے، تو تم فرجالن تو رجالن کے جو ہے پرے آن فٹ، یعنی آپ جو ہے چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، موومنٹ میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، او رکبانا، یا پھر آپ سواری پر ہیں تو جو بھی سواری ہے اس کے اوپر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، فَإِذَا، اور پھر جب، سو اذا کہ جب، امن تم کہ جب جو تم جو ہو تم جو ہے کیا کہتے ہیں امن کی حالت میں آ جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تب تم اللہ کو یاد کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ تب تم اللہ کو یاد کرو. اب نماز کے لیے آپ دیکھیں کیا ورڈ ریپلیس کیا گیا کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو فا جو ہے کیا ہے، سو اذکرو کہ ذکر کرو. اور کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا. کما، جس طرح سے اس نے علمکم تم کو سکھایا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا. کما علمکم، ہی ہیز ٹاٹ یو. علمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹیچ کرنا، اور کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. ما جو کہ نہیں، لم نہیں، تکونو تم نہ تھے، تعلمون جانتے تھے. یعنی جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، وہ جو خوف کی حالت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب تم امن کی حالت میں آ گئے ہو، تو اب اللہ کو اس طرح سے یاد کرو جس طریقے سے اس نے تمہیں سکھایا تھا. یعنی ابھی تو جسے بتایا نا کہ چلتے چلتے بھی اور سواری کے اوپر بھی جو ہے تم جو ہے نماز ادا کر سکتے ہو. لیکن جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تمام رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجود کس طرح سے کرنے ہیں، قعود کہاں پہ، تمام ان جو اہتمام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھو. لیکن جو ورڈ جو ہے وہ کیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ تم جو ہے وہ ذکر کرو اللہ کا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے نماز ایسی چیز ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد کے لیے ہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کہا کہ نماز جو ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر خوف کی حالت میں ہو تو نماز چھوڑ دو، کیونکہ نماز میں ہی تو تمہارا خوف جائے گا. اللہ کو یاد کرو گے ہی تو تمہارا دل جو ہے اس کو وہ ڈھارس ملے گی، اس کو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جان حاصل ہوگی، وہ اس کو اطمینان حاصل ہوگا، جو سکون حاصل ہوگا، جو اس کی انگزائٹی کو، جو اس کے خوف کو، اس کے جو ہے وہ دور کرے گا. اللہ کی یاد جو ہے وہ دوا ہے. تو جب جو جسے کہتے ہیں کہ خوف میں بھی جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور پھر جب سکون میں جب سکون در سکون ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو اسی لیے نماز جو ہے وہ تو روح ہے جس کے اوپر، جسے کہتے ہیں کہ ہمارا فیول ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر صورت میں نماز کا یہ ادھر حکم آ گیا. اب اس کے بعد والی آیتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی نیکسٹ ٹائم ہماری کلاس ہوتی ہے تو تب ہم کریں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہی ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ جو ڈیورس اور ڈیتھ سے جو سپریشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کے جو لاز ہیں، تو اس کے دو اور ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب آج کی آیتیں جو ہیں ہم وہ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انالائز کرنے کی. تو پہلی جو آیت تھی وہ کیا تھی کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. یہ پہلی آیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر کوئی حرج نہیں، لا جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم جو ہو عورتوں کو طلاق دو جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا ہے یا ان کے لیے تم نے جو ہے مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور خوشحال جو شخص ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے، اور جو تنگ دست جو شخص ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے خرچ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، اور یہ نیکوکاروں پہ فرض ہے. تو اس کی جو کوئی کمپلیکیشن اور کوئی خاص یہ جو فقہی جو اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے کہ رشتہ توڑنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک اختلاج پیدا ہوتا ہے، جو ایک لوگوں کے دلوں میں ایک کدورت اور ایک رشتے بدمزگی اور جسے کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز ہمیں جو ہے نا قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم انسان جو ہے نا وہ انسان ہی ہے. انسان جو ہے وہ انسان ہی ہے، اور انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے جسے کہتے ہیں وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور ہم میں یہ ایک بیماری موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک کی یوم الدین سمجھنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے حالات دیکھ کر ہم ان کے اوپر فتوے جاری شروع کرنے دے دیتے ہیں کہ کسی کی اگر طلاق ہوئی ہے تو وہ تو فلانا ہوگا، اور کسی کی اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا، اور دیکھو ان کے اعمال ان کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ کرتے تھے. ہو سکتا ہے آپ صحیح اندازے لگا رہے ہوں، لیکن کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ ہم کسی کے بھی سچویشن کو دیکھ کر جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے فتویٰ جو ہے وہ کریں کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کون کہاں پہ ہے اور کون کس طریقے سے ڈیفرنٹ سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ اور جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے یا کوئی وہ ڈیفرنٹ سچویشن میں ہوتے ہیں، ہم فوراً لیبل کر دیتے ہیں. لائف از ناٹ لائک کہ جیسے فیس بک پہ لوگ ہمیشہ پکچرز دیکھتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ ہر چیز، ہر پرفیکٹ فیملی اور پرفیکٹ ہر چیز. ضروری نہیں ہے کہ لائف زندگی میں انسان کو مختلف صورتحال سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. اور اگر میری الحمدللہ یا آپ کی شادی جو ہے پرفیکٹ ہے، یا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہو اپیرنٹلی، اور ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا اور اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس سچویشن میں نہیں ڈالا کہ جس کے بارے میں بیٹھ کر ہم دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو قرآن میں ڈفرینٹ سچویشنز پتہ چلیں گی. اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے حقاً علی المحسنین. محسنین ان کو کہتے ہیں کہ جو ہائیسٹ لیول پہ جن کا درجہ ہے. ایک ہوتے ہیں کہ ایک مسلمین ہوتے ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جھکنے والے ہیں. ایک مومنین ہوتے ہیں جن کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اللہ سے یہ ہائیسٹ لیول ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ سچویشن کہ یہ ایسی سچویشن تھی کہ جس کے اندر جو ہے ڈیورس کی نوبت آ گئی اور الگ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم چیزوں کو لے کر جو ہے اپنی حقیقت مند جو ہے ڈیفائن کرو. ہم ڈفرینٹ جب مرحلوں سے گزرتے ہیں ان کو لے کر اپنے اوپر اس طرح سے وہ طاری کر لیتے ہیں کہ ہم وہ خود بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو طلاق کی یا ایسی سچویشنز ہوتی ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں I don't know, I totally lost it, I totally acted out of my character. کہ like کہ انسان وہ نہیں رہتا، لگتا ہے کہ وہ چیز اس کے اوپر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ اس کا رنگ جو ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. حالانکہ آپ کی بہترین فیبولس ترین لائف بھی ہو وہ بھی گزر جائے گی،
اور کتنی تکلیف دہ بھی کوئی چیز ہو وہ بھی گزر جائے گی. اصل چیز جو ہے وہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلاتے ہیں کہ تم کو قدم با قدم، چاہے تم جہاں پر بھی ہو، جس سچویشن میں بھی ہو، تم کو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند، اور میں کوشش کروں کہ میں اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ الائن کروں. تو اب یہ ایک ایسی سچویشن بتائی گئی جو طلاق کی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو اسکالرز نے ڈیفائن کیا کہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ 2 کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی تو یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ مقرر ہو، اور مہر بھی نہیں مقرر ہے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ صحبت بھی نہیں اختیار کی گئی. پھر اس کے بعد جو دوسری سچویشن جو بتائی گئی ان آیتوں میں، وہ یہ ہے کہ مہر مقرر کیا گیا تھا لیکن صحبت کی نوبت نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی یہ ہے کہ مہر کے بعد مہر بھی تھا اور صحبت بھی تھی، اور اس کے بعد طلاق تھی. ظاہر ہے پھر تو مہر پورا ہی دینا ہوگا. اور مطلب تو اگر ہم اس پر ہی فوکس کریں جو ہمیں، میں آپ کے لیے مزید کمپلیکیٹ کروں، اگر صرف ہم اسی پر ہی فوکس کریں کہ جو 2 سچویشنز یہاں پر بتائی گئی ہیں، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقاً علی المحسنین، کہ بہتر ہوگا کہ اگر تم نے جو ہے مہر مقرر نہیں بھی کیا اور کوئی ریلیشن شپ نہیں بھی ہے، لیکن کیونکہ تم نے پوری کی پوری ایک انوالومنٹ ہوئی ہے ذہن کی، ریسورسز کی، انسان کو جو ہے ایک تعلق بنانے کی، تو بہتر ہوگا کہ ایک اچھے نوٹ پر بالمعروف طریقے سے تم الگ ہو، اور جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تم الگ ہو. اور دوسری بات کیا بتائی گئی ہے کہ تم جو ہو کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی گفٹ دو. یہ نہیں کہ اب کوئی رشتہ ہی نہیں تو کوئی تعلق ہی نہیں تو بس چلو اب تم کون اور میں کون، جسے کہتے ہیں نا آج کل تو لوگ تعلق ہوتا ہے تو کہتے ہیں پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ بڑے عقل مند ہوتے تھے، وہ تعلقات کو نبھایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل ہو گئے، رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے اگر کسی سے کوئی مطلب ہی ہوتا ہے تو پھر تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اتنے مطلبی ہو گئے کہ اگر مطلب ہوتا ہے تو تعلق بناتے ہیں، رائٹ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم محسنین میں سے ہو، تم میں وہ شیولری ہونی چاہیے کہ تم جو ہو ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ختم کرو، اور اس کو جو ہے ایک معروف طریقے سے کرو، کیونکہ تمہارا تعلق جو ہے اس شخص کے ساتھ تو ٹوٹ رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ تو تمہارا تعلق جو ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے. تم نے اس کو ہر صورت مضبوط کرنا ہے. اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ جڑو گے تو حقوق عباد کا بھی تم خیال رکھو گے. ٹھیک ہے. تو پھر تم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک لا والی بات ہے کہ کیونکہ محسنین کا ورڈ یہاں پر آیا ہے اور احسان کا درجہ جو ہے وہ فرد سے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ اسکالرز نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ شخص کوئی اس کو متاع دے یا کوئی چیز اس کو دے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہتر طریقہ جو اختیار کرنے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے حقاً علی المحسنین میں، کہ انسان جو ہے اگر اس تعلق کو اب ختم کر رہا ہے تو وہ بہتری یہ ہوگی کہ ایک کوئی گفٹ دے کر اپنی حیثیت کے مطابق اس کو یہ ختم کرے. تو یہ جو تھی یہ آج کی پہلی آیت تھی. دوسری آیت کیا تھی کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی من قبل ان تمسونا، لیکن ان کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، کوئی انٹیمیسی نہیں ہوئی، لیکن تم ایک مہر جو تھا مقرر کر چکے تھے، یعنی اٹس اے سیریس تھنگ، مہر جو تھا تم مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرتم، تو آدھا نصف جو بھی تم نے مقرر کیا تھا وہ ظاہری بات ہے کیونکہ وہ مقرر ہو چکا تھا. اب اس میں اور پچھلی والی سچویشن میں فرق یہ ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ مقرر ہی نہیں ہوا تھا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ الگ ہونے کا وقت آیا ہے، جو دولہے والے ہیں وہ تو اتنی جان چھڑانا چاہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں دیں گے، اب تو نکلو یہاں سے بھاگو، اور جو دلہن والے کہیں کہ نہیں بھائی اب تو یہ لوگوں کو ہمیں جو ہے بہت بڑا ہمیں اب اس رقم کی ادائیگی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ڈیفائن کر دیا تھا کہ تم جو ہو حیثیت کے مطابق دو. یہاں پہ سچویشن کیا ہے، کیونکہ مہر پہلے مقرر ہو چکا ہے
اور عام طور پہ جب مہر پہلے مقرر ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی لڑکا ہے اس کی حیثیت کے مطابق وہ مہر مقرر کیا ہے کہ اس میں وہ استطاعت موجود ہے کہ وہ مہر دے سکے. تو اب یہ نہیں کہا گیا کہ اب تمہاری جتنی جیب الاؤ کرتی ہے اتنا تم دو. نہیں, تمہاری نیت تھی شادی کرنے کی اور تمہاری نیت تھی کہ تم یہ مہر دو گے, ڈیفینیٹلی آدھا تو تم دے ہی سکتے ہو اس کا, آدھا تو تم دے ہی سکتے ہو اس کا. تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں کہ طلاق کی ایسی صورتوں کے جہاں پہ کہ انٹیمیسی بھی نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ شادی میں جب شادی ہو گئی ہے اور آپ ایک چھت کے نیچے دونوں رہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ کتنے حقوق ہیں اور کیا ایک دوسرے کے لیے جو ہے انسان کو پرووائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ سوچنے والی بات ہے. تو اب یعنی یہاں پہ کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کسی کو ایموشنلی, فائنینشلی, فزیکلی آپ نے کسی کو انوالو کیا ہے پورے خاندان میں, پورے جہاں میں آپ کے نام سے کوئی منسوب ہوا ہے, تو اس کو اب معروف طریقے سے تم نے ختم کرنا ہے. اور جو مہر جو تم نے کہا تھا اس کا آدھا جو ہے تم دو, الا ایکسیپٹ یہ. اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پتھر پہ لکھ دی جائے, ایکسیپٹ کہ بھائی آپس میں اگر اچھے تعلقات ہیں اور وہ لڑکی اگر وہ بولے کہ نہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے پیسے میں, یا عفونا, وہ معاف کر دے, او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, اور جو شخص ہے اس کے اندر جسے مرد کو اکسایا جا رہا ہے کہ اس کی فتوت اور مردانہ بلند حوصلگی اور اس کے اعلیٰ اس کے درجے اور مرتبے کا تقاضا یہ ہے. تو کیا فتوت کسے کہتے ہیں؟ فتوت ہوتا ہے شیولری کو, کہ مطلب ایک جو تھی نا ایک بڑائی جسے کہتے ہیں کہ ایک اگر واقعی تمہیں اگر کوئی چیز میں جسے کہتے ہیں نا جو فضیلت حاصل جو ہوتی ہے نا انسان کو, جو بڑا پن جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ اسٹرانگر ہیں, آپ زیادہ, آپ کے مسل زیادہ بہت بڑے ہیں, آپ کسی کو جو ہے ایک آگے سے ہاتھ لگائیں گے تو وہ دوسرا گر جائے. بڑائی یہ ہوتی ہے جب انسان بڑا بن کے دکھاتا ہے, بڑائی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب بڑا بن کے دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یا پھر جس کے ہاتھ میں جو تھی نکاح کی جو گرا تھی وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں پورا مہر دوں گا, میں طلاق دے رہا ہوں, لیکن یہ لڑکی کیونکہ میرے نام سے منسوب ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا اور بے شک یہ چیز ختم ہونے کو جا رہی ہے, لیکن میری بڑائی یہ ہے کہ میں اس کو جتنا بھی تھا میں پورا کا پورا اس کو ادا کروں گا. ٹھیک ہے, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اور اگر تم معاف کر دو, یعنی دونوں ہی کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی بڑا پن دکھاتے ہیں, تو یہ اقرب للتقوی, یہ اللہ کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ آپس کے تو میں کے جو تمام جو مسئلے ہوتے ہیں ہمارے آپس کی جو کشیدگیاں ہوتی ہیں, آپس میں جو ہمارے دل میلے ہوتے ہیں, اور اس نے مجھے یہ کہا اور اس نے مجھے وہ کہا اور میں دماغ میں بیٹھ کے اس کی کھچڑی پکا رہی ہوں, تمام چیزیں سے نکلنے کا جو ہے نا وہ ایک ہی علاج ہے کہ جب انسان ان تمام چیزوں میں الجھنے لگتا ہے نا, اور ساری الجھنے, آپ کوئی بولے کہ مجھے ان آیتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے کہ الحمدللہ میری تو بڑی پرفیکٹ شادی ہے اور بڑی مجھے اٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو می, لیکن آپ اور ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, آپ اور ہم لوگوں کے ساتھ ہماری باہمی ریلیشن شپس ہوتی ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہ ایک تو چیز یہ کہی کہ اقرب للتقوی, یہ تقوی گاڈ کانشیسنس سے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم, اور آپس کے فضل کو مت بھولو, جو آپس میں جو فضل ہے, آپس میں جو ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی, ایک تو کہتے ہیں نا کہ ایک بھلائی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا جو باہمی جذبہ ہے, اور پھر آپس میں جو تمہارا جو فضل ہے, یعنی کہ اگر کسی کو کسی پر بڑائی ہے تو کس وجہ سے ہے کہ جو تم میں زیادہ تقوی والا شخص ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, رائٹ. تو یہ تمام چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہمیں وہ چیز جب ہم لوگوں کے ساتھ الجھتے ہیں, اب یہ بھی ایک ایسی سچویشن ہے نا ڈیورس کی کہ کوئی اس کا حل نہیں ہے, اور یہ آپ کی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں اور بعض اوقات کتنی کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, تو ہم کیا اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ نہیں الجھتے رہتے ہیں دماغ میں, اور اس نے اس کو یہ بولا اور اس نے یہ کہا اور یہ فلانا وہ,
ان تمام چیزوں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے نا وہ صرف اللہ کا تقویٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. کیونکہ اگر ہم اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں اور سوچنے لگیں کہ وہ کہ یہ تھا، اس کا کیا حل ہے، اور میرا تو دل نہیں مانتا، اور اب مجھے تو دل کو یہ تکلیف پہنچ گئی اور میں وہ چیز اپنے دل سے نکال ہی نہیں سکتی ہوں. لیکن اگر میرے دل میں اللہ سے قریب ہونے کی خواہش ہے تو پھر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں کیا اس قابل ہوں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں. اپنے انسان جب اپنا جائزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اندر کتنی کمیاں موجود ہیں، اپنی دلدل میں جب خود جھانک کے دیکھتا ہے، اپنے دل کے تمام کیڑوں کا جائزہ لیتا ہے، اپنی حالت دیکھتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر آج میں نے جو ہے کسی ایسی سچویشن میں دوسروں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ میں خدا بن کے بیٹھ جاؤں، کس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا، مجھے تو یہ پورے کے پورے پیسے چاہیے مہر کے، مجھے فلانی چیز چاہیے، جو تو میں جو بھی سچویشن میں ہوتی ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ شاید مجھے کوئی چیز اپنے نفس کی چھوڑ دینے سے، کسی کو درگزر کر دینے سے یہ امید بن جاتی ہے کہ اللہ مجھے درگزر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے گا، تو وہ چیز جو ہوتی ہے ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. وہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی برا کیا اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ 4 لوگوں کے سامنے جا کے بتائیں کہ اس نے کیا ہے، اور پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کی ستر پوشی کرو، کوئی کسی کی برائی کو، عیب کو چھپائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائیں گے. پھر انسان اپنا دیکھتا ہے پورا جو ہم لوگ گٹھڑی بانٹ کے بیٹھے ہوئے اپنے گناہوں کی، تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں، آج ہی بس میرے پاس اب یہی ایک وہ ہے، طریقہ ہے کہ شاید مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے درگزر کریں گے. میں کسی کی بات چھپاؤں گا تو اللہ تعالیٰ شاید میرے عیبوں پر جو ہے اس دن پردہ ڈال دے. تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ تقویٰ سے ہی شروع ہوتی ہے، اور تقویٰ پر ہی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور اسی لیے پھر اب آپ دیکھیں، اب جو انٹرسٹنگ بات آئی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ جو آیتیں آئی تھیں وہ ساری کس کی تھیں؟ طلاق کی، اور اس کی، اور سپریشن کی، اور کیا اس کے ڈیورس لاز ہیں، موونگ آن اینڈ آن، رائٹ. اور یہ بیچ میں آگے کس کی کون سی آیت آ گیا؟ نماز کی آیت آ گئی. ڈرسٹک چینج آف ٹاپک، کہاں کیا بات ہو رہی تھی اور اب کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اگین اٹ ریورسز بیک، پھر دوبارہ سے بات کی جائے گی طلاق اور اس کے لاس کی. تو بیچ میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم لوگ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے، اب تو کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا. جب زندگی میں انسان کی کمپلیکیشنز آتی ہیں، جب پرابلمز ہوتے ہیں، تو کسی چیز میں جو ہوتا ہے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میرا دھیان ہی نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی تو تمہاری جگہ ہے جہاں پہ تم کو سکون ملے گا. تم اس قلعے کی حفاظت کرو، پھر اس قلعے کے اندر باقی پوری تمہاری زندگی جو ہے اس قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات، تم اس قلعے کی، نماز کے قلعے کی جو ہے حفاظت کرو. اور نماز کا قلعہ ہی ہے جو اس تقویٰ کو جو ہے، جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. آپ کوئی پلانٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فرٹیلائزر ڈالنا ہوتا ہے، پانی ڈالنا ہوتا ہے. تو جب یہ تمام چیزوں میں انسان دفن ہو جاتا ہے، جب مشکلات آتی ہیں، جب ہم اپنے غلط صحیح فیصلے، تمام مشکلیں، تمام پرابلمز ہوتی ہیں اور ہم ان کے اندر دفن ہونے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو چیز تمہیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ نماز کی ہے. نماز جو ہے وہ تمہیں نکالے گی باہر. تمہیں اصل چیز کیا ہے؟ صلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنیکٹ کرنا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ صلاح، کہ صلہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا. ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا مواصلاتی سیارے، جو ہے کہ مطلب جو سیارہ جو کنیکٹ کر رہا ہے، جو سیٹلائٹ والی جو ہوتی ہے نا، تو یہ صلہ کا ورڈ جو ہوتا ہے کہ کنیکشن کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
یہ جو ایک چیز تم یاد رکھو کہ دنیا میں تمہارا کنیکشن لوگوں کے ساتھ تو کٹ آف ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے تم اگر اس کو اسٹرانگ کرو گے، اس کو اسٹرانگ رکھو گے تو تمام چیزیں جو ہے وہ پزل میں فٹ ہو جائیں گی. تمام چیزیں، تمہاری حقیقت جو ہے، تمہاری حقیقت چاہے شادی ہو، چاہے ڈیورس ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، ہر مومنٹ بائی مومنٹ جو ہے تمہاری زندگی کی حقیقت جو ہے وہ کس چیز پر منحصر ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. یہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا کنیکشن جو ہوگا نا وہ تمام چیزوں کو صحیح کر دے گا. تمام چیزوں کا آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں آپ اگر قرآن کو جا کے پڑھیں تو کوئی پرفیکٹ لائفز نہیں تھی تمام انبیاء کی. یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پاس ہے سٹوری ان کی، ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کہاں گئے، پھر یوسف علیہ السلام کن کن مرحلوں سے گزرے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پھر لوط علیہ السلام کی وائف جو تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، ان کا بیٹا بھی. مطلب ریلیشن شپس کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہے بڑے بڑے لوگوں کی. یہ نہیں تھا کہ وہ پرفیکٹ انسان تھے، وہ لوگ جو تھے وہ بہترین اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، لیکن زندگی کی پیچیدگیاں ان کے ساتھ موجود تھیں تمام کی تمام. اور ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے اعلیٰ ترین بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور انسان ان چیزوں کے ساتھ گزرتا ہے. یہ دنیا جو ہے وہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے جنت نہیں ہے، لیکن اللہ کی یاد جو ہے اس کو جنت بنا دیتی ہے. اللہ کے ساتھ جڑنا جو ہے اس دنیا کو جنت بنا دیتا ہے. چاہے فَإِنْ خِفْتُمْ، کیا تم خوف کی حالت میں ہو، اسی لیے نماز جو ہے اس کو مت چھوڑو، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اللہ کے ساتھ جو جڑنا ہے وہ اس دنیا میں جو ہے کوئی جنت ہے تو وہ یہی جنت جو ہے اللہ کی یاد جو ہے وہ کھڑکی ہے کہ اگر تم وہ کھول لو گے تو جنت کی ہوائیں جو ہے آنا شروع ہو جائیں گی، چاہے حالات کی کتنی بھی تپش ہو، حالات کی کتنی بھی اتنی مشکل ہو، اس میں جو ٹھنڈک جو نصیب ہوگی وہ اللہ کی یاد سے نصیب ہوگی. تو اس اے سی کو ہمیشہ آن رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ کی کون سی نماز؟ جو درمیانی نماز ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے اور اس کو الگ سے کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کے عام طور پہ جو اس کے بارے میں اوپینین ہے کہ عصر کی نماز جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ پر جو ہے جسے خندق، جو غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا کیا تھا. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں انہوں نے جو ہے عصر کو کہا تھا کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، کہ یہ جو ہے یہ بیچ والی نماز ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہی گئی کہ بھئی اگر خوف کی حالت میں، کیا عصر کی نماز کا جو ہے ٹائم جو ہے وہ ڈیفائن کیا اسکالرز نے کہ بھئی وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ دکاندار اپنی دکانیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، جس ٹائم کو ہر ایک کو اپنے جانے کی جلدی ہوتی ہے، لوگوں کو تھکن ہوتی ہے، ایک جسے کہتے ہیں آپا دھاپی کا وقت ہے، اور مسافر جو ہے اس ٹائم پر جلد از جلد اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، اور ہر کوئی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جو ہے وہ اپنے کام اپنے گھر جو ہے وہ جانا چاہتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جائے. تو عصر کی نماز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر اسکالرز کا جو ہے وہ ہے اوپینین کی عصر کی نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن ایک دو اوپینینز اور بھی ہیں. اچھا، دوسرے کچھ اسکالرز ہیں کہتے ہیں نہیں فجر کی نماز ہے، پھر انہوں نے کہا، کسی نے کہا نہیں یہ ظہر کی نماز ہے. تو ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ باتیں بھی کی ہیں، لیکن زیادہ تر کا اوپینین یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو صلاۃ الوسطیٰ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دو اوپینینز اور ہیں. صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی کوئی چیز جو بیچ میں ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جو ہر چیز جو پرفیکٹ جو ہوتی ہے نا وہ درمیانے درجے کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، نہ بہت اونچی نہ بہت نیچی نہ بہت زیادہ، پرفیکٹ طریقے سے کوئی چیز جو ہے وہ ادا کی جائے. صلاۃ الوسطیٰ کہ یعنی اس نماز کے اندر تمام اس کا بھی اہتمام کیا جائے
کہ اس کے جو نماز کے فرائض ہیں، نماز کی ادائیگی کے جو احکامات ہیں، ان کا بھی جو ہے انسان خیال رکھے، اور جو روحانیت جو ہے اس کا بھی انسان خیال رکھے. تو وہ اس لحاظ سے بھی وہ جو ہے صلاۃ الوسطیٰ ہے کہ وہ جو نماز جو ہے وہ بیچ میں ہے، کہ زمین پہ پیر ٹکے ہوئے ہیں لیکن دل کا قبلہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. زمین پر سجدہ کرتے ہیں لیکن دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے جو ہے وہ جھکا ہوا ہے. تو انسان جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں وسطیٰ اس کی جو ہے اس کی جو حالت ہے. تو ایک صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب یہ ہے. ایک اور تھرڈ میننگ ہے اس آیت کا، وہ یہ میننگ ہے، اور وہ بڑا مائنورٹی اوپینین ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت. ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو پہلے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی پڑھتے ہیں، پھر عصر آ جاتی ہے، پھر مغرب آ جاتی ہے، پھر عشاء آ جاتی ہے. ساری نمازیں جو ہیں لائن ڈب ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اور زندگی اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو ایکسیپٹ کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں کو، جن کو الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں. رائٹ، یہ قرآن میں سورہ زاریات کی ہے. تو عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے جب فجر کی نماز پڑھی تو میں نے اللہ کی عبادت کی، پھر فجر سے ظہر تک میں کھلی چھوٹ ہو گئی مجھے، اب میں پھر اس کے بعد ظہر کے وقت میں کھڑی ہوئی، عصر کے ٹائم پھر میں کھڑی ہوئی، پھر میں مغرب کے وقت کھڑی ہوئی، پھر میں عشاء کے وقت کھڑی ہو گئی. تو یہ میری عبادت تو یہ 5 جو تھے نمازوں تک محدود ہو گئیں، اور بیچ کا جو حصہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بنایا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بیچ کا بھی جو حصہ ہے نمازوں کے بیچ کا، وہ بھی اللہ کی عبادت پہ ہے. جو بھی ہماری دنیا کے معاملات ہیں، اور ابھی ہم دنیا کے معاملات کی ہی بات کر رہے تھے نا، جو تمام کے تمام شادی اور طلاق کی آیتیں تھیں، وہ کیا تھیں؟ وہ دنیا کے ہمارے تعلقات کی باتیں ہو رہی تھی نا، چاہے تعلقات بن رہے تھے یا تعلقات ٹوٹ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے تمام معاملات ہیں، بیچ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں. تو کیا یہ سب چیزیں اللہ کی عبادت میں نہیں آتی؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا، کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہیں بات کرتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ ہم جو ہیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شہر ہے اور شہر پہ کوئی ناکہ بندی کی جاتی ہے اور مختلف وہ آپ بٹھاتے ہیں گارڈز کو، تو وہ ہر جگہ پہ تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک ایریا میں یہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن ہے، پھر اس کے بعد ایک پولیس اسٹیشن، اس پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن میں جو ہے یہ پورا ایریا آتا ہے، اس پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن میں یہ پورا ایریا آتا ہے. اسی طریقے سے جو فجر کا جو ٹائم ہے، فجر کی جو نماز پڑھی تو اس کی جورسڈکشن میں وہ پورا کا پورا ایریا آتا ہے جو ظہر تک ہے، اور ظہر میں جو آپ نے نماز پڑھی وہ پورا کا پورا ایریا آتا ہے جو عصر تک ہے، اور جو عصر میں آپ نے پڑھی وہ مغرب، اور مغرب سے پڑھی وہ عشاء، اور عشاء سے جو پڑھی وہ آگے. یعنی نماز جو ہے ایک فوکل پوائنٹ ہے، اور جس طرح سے اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان کی زندگی پہ نماز کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کی زندگی جو ہے نماز کا رنگ میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، اترتی چلی جاتی ہے، تو جو نماز کا بیچ کا بھی حصہ جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے 2 نمازوں کے بیچ میں کہ وہ بھی سراسر اللہ کی عبادت ہے. حقاً علی المحسنین اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ ان اللہ بصیر بما تعملون. یہ تمام جو آیتیں آئیں کہ جب انسان کی یہ اس سوچ میں رنگتا چلا جاتا ہے تو اس کی جو درمیانی نماز جو ہے وہ 2 نمازوں کے بیچ میں بھی جو اس کی زندگی ہے وہ بھی نماز سے کم نہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اور پھر انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل ہی نماز پڑھو، اور رکبانا، یا تم جو ہو سواری پر ہو تو بھی نماز پڑھو. اب دیکھنے والے کو تو نہیں پتہ چل رہا نا، دیکھنے والے کو تو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ شخص جو ہے یہ نماز کی حالت میں ہے، رائٹ. کوئی اپنی سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے اس کی جو سچویشن ہے اس میں بھی وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، رائٹ. اور کوئی چل رہا ہے تو بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب کہتے ہیں کہ جب اسپین جو تھا، آپ کو پتا ہے کہ پہلے مسلمان تھے وہاں پر اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی،
جب وہاں پر اسپین پہ مسلمانوں کا حکم جو ہے وہ ختم ہوا تھا، تو مسلمانوں کو ادھر جو ہے وہ حکم وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں نماز پڑھتے دیکھا، سجدے میں دیکھا، رکوع میں دیکھا تو ہمیں مار دیں گے. تو ادھر اسکالرس نے ان کو ایک دیا تھا کہ تم جو ہو نماز کھڑے کھڑے پڑھ لو، کسی کو پتا نہ چلے، کہ دیوار کے ساتھ جو ہے لگ کر کھڑے ہو جاؤ کہ پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کر سکے، اور ادھر کھڑے کھڑے تم نماز پڑھ لو، اور ہاتھ میں تم جو ہے وہ تم بائبل رکھنا، کہ جو ہے ہاتھ میں بائبل رکھنا کہ تمہیں سمجھیں گے کہ یہ تم کرسچن ہو، بائبل ہونی چاہیے تمہارے پاس. لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ان کو اس خوف کی حالت میں یہ تک تھا کہ تم دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے نماز پڑھ لو. اور وہاں پر اب یہ بات میں نے خود سنی تھی، اسکالرز نے ایک ٹاک میں میں نے سنی تھی، انہوں نے بتایا کہ اسپین میں اب تک ایک ایسا فرقہ موجود ہے کرسچنز کا کہ جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر بائبل پڑھتے ہیں. ان کو یہ چیز جو تھی ان کو کہاں سے آئی ہے ان کو نہیں معلوم، لیکن وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بائبل پڑھتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں جو ہوتے ہیں، جو اسکالر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے جسے کہتے ہیں کہ وہ احکامات دے دیتے ہیں، اور کہ اٹ از ویلڈ، اٹ از کوائٹ اوکے کہ تم یہ کر سکتے ہو. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلتے چلتے بھی تمہاری نماز ہے، اگر سواری پر ہو تو بھی تمہاری نماز ہے. تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی، جب تم سجدوں سے نکل جاتے ہو اور سلام پھیر لیتے ہو، تو اگر تمہاری زندگی جو ہے وہ تقوی کے رنگ میں ڈھلنی شروع ہو جائے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، تو وہ ایک صلاۃ الوسطیٰ ہے، وہ تمہاری جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، اور تم اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہو، مستقل ایک عبادت کی حالت میں ہو. اور اللہ تعالیٰ ایک یعنی کہتا ہے کہ پوری کی پوری زندگی کنورٹ ہو جائے. اور مزے کی بات کیا ہے، مزے کی بات کیا ہے کہ اوپر ان آیتوں سے پیچھے جو ہے وہ طلاق کی آیتیں تھیں، یعنی زندگی کے معاملات کی آیتیں تھیں. ان آیتوں کے بعد جو ہیں وہ طلاق اور نکاح کی زندگی کی آیتیں آئیں گی کہ دوسرے معاملات کی، اور بیچ میں کس کی آیتیں آ گئی؟ نماز کی آیتیں آ گئی. تو صلاۃ الوسطیٰ یعنی کہ زندگی کے تمام معاملات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نمازوں کو لے کر آئے، اور نمازوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب صلاۃ الوسطیٰ بنا لو اپنی زندگی کو، اب تمہاری زندگی بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ایک نماز بن جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا خوبصورت ایک جسے کہتے ہیں گلدستہ در گلدستہ ہے. تو الحمدللہ آئی تھنک کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فاذکروا اللہ، اور جب تم اور مزے کی بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی، نماز کی بات کی، اور اب پھر کہا کہ تم جب امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی اب خوف کی حالت رخصت ہو گئی، تو اللہ کو یاد کرو. فاذکروا اللہ، یہ روح ہے نماز کی، یہ روح ہے نماز کی کہ اس کی یاد کے لیے. یہ مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ اقیم الصلاۃ للذکر کس کو کہا گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوہ طور پر، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کا مقام کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، اور اب وہ جدائی ہے کہ اب وہ چلے جائیں گے واپس لوگوں میں اپنے. اور اس وقت کہا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. جیسے ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پہ کوئی کسی سے الگ ہو رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، دل جو ہوتا ہے کلیجے میں آ رہا ہوتا ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ پھٹا جا رہا ہوتا ہے غم سے. تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جاتے ساتھ فون کر دینا، جاتے ساتھ ٹیکسٹ کر دینا، فون کر دینا، ٹیکسٹ کر دینا. ارے آپ گھبراتی کیوں ہیں، ابھی ویڈیو کالنگ کر لیں گے. ہم اپنی امی ابو کو جو ہے اس طریقے سے اطمینان دلایا جاتا ہے نا کہ جاتے ساتھ فون کر دینا، میرا دل لگا رہے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جاؤ گے نا تو جاتے ساتھ نماز قائم کر لینا، تمہارا دل لگا رہے گا نا. اتنی براہ راست محبت کے بعد اب جو یہ جدائی ہوگی تو دل لگا رہے گا تمہارا، تو تم جو ہے وہ جو ہے کیا کرنا، نماز قائم کر لینا. کس قدر خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نسخہ عطا کیا. کس قدر اللہ کا احسان ہے ہم پر
اس کی حمد و ثنا کریں، ہم اس کا شکر ادا کریں ہم کہ اس نے ہمیں نمازیں عطا کر دی، اس نے ہمیں نمازیں عطا کر دی کہ اگر یہ نمازیں نہیں ہوتی تو ہم کہاں جاتے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہمیں یہ نماز عطا کر دی. ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا لیکن پھر بھی میں آپ کو جاتے جاتے ایک بڑی اچھی ایک کہانی ہے میں سنا دیتی ہوں. کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شہزادی تھی، اور ایکچولی کہانی ادھر سے نہیں شروع ہوتی، کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی پیر صاحب تھے جو ایک کوئی بزرگ تھے، اور وہ اکثر آہیں بھرا کرتے تھے، اور ان کے جو مرید ہوتے تھے، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے یہ جملہ سنا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اچھا دھوبی کا بیٹا تھا. تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ کیا یہ جملہ بولا کرتے ہیں ہر وقت کہ ہم سے تو اچھا دھوبی کا بیٹا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ایک کہانی تھی کہ ایک کوئی شہزادی تھی، اور اس کے وہ کوئی دھوبی تھا، اور ایک دفعہ اس دھوبی نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا محل کے جا کے کپڑے لے آؤ، اور اس نے جو ہے اس شہزادی کو جو ادھر رہتی تھی ایک نظر دیکھ لیا. اس کے بعد اس کو والہانہ جسے کہتے ہیں نا جو عشق ہو گیا اس کو اس شہزادی کے ساتھ. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ تو کہاں نوکر اور دھوبی کا وہ بیٹا تھا کہ وہ کوئی شہزادی کے بارے میں کبھی تصور بھی کر سکے. تو وہ بیچارہ اپنا بس اسی عشق اور اسی غم میں رہتا تھا، اور وہ کرتا تھا، یہ کوشش کرتا تھا کہ ساری جتنی شہزادی کے کپڑے آئے وہی دھوئے اور وہی ان کو استری کرے اور وہی ان کو تیار کر کے بھیجے. یہ وہ کرتا رہتا تھا. تو ماں باپ کو اس کے شک ہوا کہ یہ اس کو ہمیشہ پڑی رہتی ہے کہ شہزادی کے کپڑے اس کو مل جائیں کہ جو ہے وہ دھونے کے لیے. تو وہ سمجھ گئے، وہ بھانپ گئے کہ انہوں نے کہا یہ تو مروائے گا، اس قسم کی یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ یہ کسی کو خبر نہ ہو جائے محل میں، اس کی تو جان جائے گی. تو انہوں نے اس سے وہ چیز چھین لی کہ وہ جو ہے وہ شہزادی کے کپڑے نہیں دھو سکتا. تو اس کو اتنا غم لگا اس چیز کا کہ اس کو اس چیز سے محروم کر دیا گیا. کہانی ہے بہرحال، اس کا ایک سبق ہے، یہ کوئی سچ اس پہ نہیں ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو وہ جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، اسی غم میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو شہزادی جو ہوتی ہے وہ ایک دن پھر اس کو دھوبی کو بلواتی اور کہتی ہے کہ وہ میرے کپڑے اب کون دھوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ پہلے کون دھوتا تھا؟ تو کہتی ہے پہلے جو کپڑے دھل کر آتے تھے ان کی کچھ اور ہی بات ہوتی تھی، اور اب جو دھل کر آتے ہیں ان میں وہ بات نہیں ہے. تو خیر اس نے بتایا کہ یہ اس طرح سے کہ یہ میرا بیٹا تھا، وہ دھوتا تھا، وہ چل بسا. تو وہ جو بزرگ تھے جو آہ بھرا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہماری ایک تعلق تھا اس کا ان کپڑوں کے ساتھ، اور وہ تعلق اس طرح کا تھا کہ وہ شہزادی جو تھی وہ پہچان گئی کہ یہ کپڑے جو ہیں یہ دھل کر آتے ہیں تو یہ کہاں سے آتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا تھا، کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہیں. اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو ہم مر نہ جاتے، ہمارے دل غم سے پھٹ نہ جاتے کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتے. یہ ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے ہم کو نماز کی قدر نہیں ہے کہ نماز کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو جس کی روحانیت ہم سمجھیں اور جس کا ہم مقام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نماز جو ہے میری یاد کے لیے قائم کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر میں آج کی کلاس شروع کرتی ہوں، میرے خیال ختم کرتی ہوں، سوری آپ لوگوں کو ڈرا دیا میں نے. آج 5 منٹ میں نے اوپر لے لی کلاس، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.